قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم ناظرین کرام، ہمارا پروگرام ہے احکام قرآن۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم اس پروگرام میں ان آیات مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہیں جن کا تعلق فقہی احکامات کے ساتھ ہے۔ ضمناً ایک آدھ آیات ایسے بھی ان مفسرین حضرات نے کہ جنہوں نے تفسیر لکھی ہے، ایسی آیات کا بھی انتخاب کیا ہے کہ جن کا تعلق مبدأ اور معاد سے بھی ہے اور بہت ہی جو بنیادی قسم کی چیزیں ہیں اس سے بھی ہے۔ آج چونکہ سورہ کہف ہمارے مطالعہ میں ہے، اور اس سے پہلے ہم نے سورہ کہف کے تعلق سے اصحاب کہف کا واقعہ ضمناً سنا تھا، لیکن اصل مقصود تھا ان آیات مبارکہ پر گفتگو کرنا جن میں کرنسی کا ذکر ہے، جس میں وکیل بنانے کا ذکر ہے کہ ایک نے دوسرے کو اپنا وکیل بنایا اور وہ ان کی پاور آف اٹارنی کی بنیاد پر پرچیزنگ کے لیے جاتا ہے، اور پھر لوگ حیران ہوتے ہیں کہ سکہ کہاں سے آ گیا پرانا، اور اس آیت مبارکہ کے تحت کیا کیا فقہی مسائل پیدا ہوتے ہیں، ان پر ہم نے بات کی تھی۔ آج ہم نے انتخاب کیا ہے آیت نمبر 94 سے لے کر آیت نمبر 98، لیکن موضوع ایسا ہے کہ اس کے تسلسل میں ہمیں اور جو آیات مبارکہ ہیں ان کو بھی لے کر چلنا پڑے گا۔ یعنی اس سے جو پیچھے آیت مبارکہ ہیں، آیت نمبر 83 سے ہمیں لے کے چلنا پڑے گا، تب جا کے پورا واقعہ اور پوری جو گفتگو ہے وہ واضح ہوگی، سامنے آئے گی۔ ناظرین اکرام، دو موضوعات ہیں۔ مرکزی موضوع تو ہے حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ جو سورہ کہف میں بیان ہوا، اور اسی واقعے کے تحت کیونکہ آپ نے 3 سفر فرمائے، ایک جانب مغرب فرمایا، دوسرا جانب مشرق فرمایا، اور تیسرا جانب شمال فرمایا۔ ہو سکتا ہے زیادہ سفر فرمائے ہوں، لیکن قرآن نے ان آیات کے اندر ان کے 3 سفروں کا ذکر کیا ہے۔ تقریباً 15 سے زیادہ جو آیات ہیں اس میں قرآن پاک نے ان کے 3 سفروں کا ذکر کیا ہے اور کچھ احوال بیان کیے ہیں۔ تیسرا جو سفر آپ کا تھا جو جانب شمال تھا، اس سفر میں یاجوج ماجوج کا تذکرہ ہوا ہے۔ تو اصل جو موضوع ہے ہمارا وہ تو یاجوج ماجوج کے حوالے سے ہے۔ ہمارے ساتھ مختلف طلباء بھی موجود ہیں، یونیورسٹی کے طلباء بھی ہیں، چند ایک جامعہ کے بھی ہیں۔ پہلے تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ یاجوج ماجوج کے بارے میں کیا پوچھنا چاہیں گے، مطلب جواب نہ دیں، ایک سوال آپ کے ذہنوں میں، آپ کی جو سابقہ معلومات ہیں، کیونکہ نالج کی اس نالج کا اسٹرکچر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو بات پہلے سے پتہ ہے اس پر مزید اپ گریڈ کیا جائے۔ اگر وہی بات دوبارہ بتائی جائے تو دہرانا کہلاتا ہے، اور سابقہ معلومات پر نئی معلومات دی جائیں تو علم دینا کہلاتا ہے۔ تو آپ کیا جانتے ہیں یاجوج ماجوج کے حوالے سے؟ کیا آپ کے ذہنوں میں ہیں؟ وہ جنات ہیں، وہ خلائی مخلوق ہیں، وہ ایلینز ہیں، وہ کیا ہیں؟ کیا پوچھیں گے؟ سوال پوچھیے گا صرف۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام حسن رضا ہے اور میں کراچی سے ہی ہوں، اور فیضان عشق رسول نائٹ سے میرا تعلق ہے۔ ٹھیک ہے۔ میں بیسیکلی سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یاجوج ماجوج جو مخلوق ہیں وہ انسان کی طرح دکھنے والی مخلوق تھیں یا پھر کوئی جاندار یا جانور کی طرح دکھنے والی مخلوق تھیں؟ ٹھیک ہے۔ اور کوئی سوال؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی ورحمۃ سید اللہ۔ جنید محمود، ماشاء اللہ۔ پی سی ایس آئی ریسرچ لیبارٹری سے۔ آپ پورا تعلق ہے، ڈاکٹر بھی ہیں آپ تو؟ جی ڈاکٹر سید پی ایچ ڈی ڈاکٹر بھی ہیں، اور کیمسٹری میں ڈاکٹر ہیں، شاید کیمسٹری میں آپ نے کیا ہے؟ جی کیمسٹری ڈپارٹمنٹ سے۔ ماشاء اللہ۔ تو اصل میں یاجوج ماجوج کے حوالے سے مختلف ان کے بارے میں قصے سن رکھے تھے کہ چھوٹے قد کے تھے
اور دیگر کچھ شیطانی حرکات تھیں، لیکن کچھ یہ بھی جو ہے نا ہم نے سن رکھا تھا کہ یہ دراصل فرشتے بھی تھے. تو یہ تھوڑی سی مبہم سی کیفیت ہے، اس حوالے سے ہم تھوڑی سی نہیں، وضاحت فرشتے چاہتے تو ہیں. ہرگز نہیں تھے. میں عرض کرتا ہوں فرشتے معصوم ہوتے ہیں، ان کو قرآن نے مفسدین کہا ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرا نام عبدالصبور ہے اور میں این ای ڈی یونیورسٹی کا طالب علم ہوں. میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ کچھ بندے مطلب آج کل جو یاجوج نیو ماجوج کے جنریشن متعلق، ہے ہاں جی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یاجوج ماجوج جو ہے وہ مطلب آج کل جیسے دوسرے ممالک کے کچھ چائنیز کو بول دیتے ہیں جی لوگ. جی چائنیز یا ٹھیک ہے، رشینس ایسے ہیں، تو ٹھیک ہے، اس میں کیا حقیقت ہے؟ میں عرض کرتا ہوں. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. عبدالمصور اتاری، وفاقی اردو یونیورسٹی کے ایلمنائی اسٹوڈنٹ. آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ یاجوج ماجوج کے بارے میں بہت سے قول ہیں کہ یہ لوگ ہیں یا قوم ہیں. اگر لوگ ہیں یا قوم ہیں یا جو بھی ہیں، یہ کتنے افراد پر مشتمل ہے؟ دیکھیے آج جو ہم قرآن پاک کی تفسیر سنیں گے آپ کے سارے سوالات کلیئر ہو جائیں گے. سب سے پہلے تو میں مرکزی سوال کلیئر کر دوں نا کہ یاجوج ماجوج انسان ہیں، یہ جنات نہیں ہیں، ایلینس نہیں ہیں، کوئی اور مخلوق نہیں ہے، حشرات الارض نہیں ہے، انسان ہے. اور حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے یافس بن نوح، یہ ان کی اولاد میں سے ہیں. آپ کے ایک بیٹے ہیں، ان کی اولاد میں سے عرب اور فارس کے جو لوگ ہیں، یعنی ایران کے خطے کے، عرب کے خطے کے، یہ لوگ پیدا ہوئے. آپ کے ایک جو بیٹے ہیں ان کی اولاد سے بربر قوم، اسی طریقے سے افریقہ کے جو لوگ ہیں یہ پیدا ہوئے. اور ایک جو آپ کے بیٹے ہیں یافس، ان سے ترک اور یاجوج ماجوج پیدا ہوئے. ٹھیک ہے. بعض لوگوں نے تو یہاں تک لکھا کہ جب حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بند ماننے لگے، ان کو قید کرنے لگے، تو ان کے 12 قبیلے تھے، ایک قبیلہ بھاگ گیا اور ترک جو ہیں اسی سے نکلے ہیں. خیر یہ کوئی اتنی مضبوط بات نہیں ہے، لیکن یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے وہ بیٹے کہ جن کی اولاد سے یہ یاجوج ماجوج ہیں، یہ قبیلے کا نام ہے بنیادی طور پر، ممکن ہے کسی فرد کا نام ہوگا پہلے، بعد میں جا کے قبیلے کا نام پڑ گیا. اور جس بیٹے کی یہ اولاد ہیں اسی بیٹے کی ترک اولاد ہیں. ترک جنگجو قوم ہیں، ہمت والے ہیں. اچھا، ان کی عمریں اگر ہم آج بھی دیکھتے ہیں تو 90 سال ان کی جو ہے نا ترکوں کی عمر اوسط ہے. اوسط پاکستان میں کتنی 65-70 سال اوسط عمر ہے، وہاں 90 سال اوسط عمر ہے ترکوں کی. میں کوئی 12 شہروں میں گیا ہوں ترکی میں، ایک شہر میں بھی میں نے مسجد میں کرسیاں نہیں دیکھی. ٹھیک ہے. چلتے پھرتے ہیں، صحت مند لوگ ہیں، آب و ہوا کا بھی اثر ہے، پھر جو لائف سٹائل اس کا بھی اثر ہوتا ہے. تو ایک مرکزی سوال کا جواب تو دے دیا میں نے، باقی سوالات شامل ہوتے رہیں گے. حضرت ذوالقرنین، لفظ عربی کے یہ 2 الفاظ ہیں. ذو کہتے ہیں والا، ذو کا معنی ہے والا، مطلب تاج والا، مسجد والا، محراب والا، شہر والا، گاؤں والا. ذو کا معنی ہے والا. اور قرنین تثنیہ کا صیغہ ہے، قرن اس کا واحد ہے. قرن کے بہت سارے معنی ہیں. صدی کو بھی قرن کہتے ہیں، سینگ کو بھی قرن کہتے ہیں، جیسا کہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ نجد میں شیطان کے جو سینگ ہیں وہ برآمد ہوں گے، تو وہاں قرن کے الفاظ ہیں. اس کی پھر علامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیں. تو یہ ٹائٹل ہے ذوالقرنین، ایک لقب ہے. اصل جو نام ان کا اسکندر ہے. اب یہاں بھی ایک مفسرین کی بات ہے، ایک مفسرین نے تفصیل گفتگو کی ہے کہ یہاں اسکندر سے کون سے سکندر اعظم مراد ہیں یا کوئی اور مراد ہیں. تو سکندر اعظم تو مسلمان نہیں تھا، لیکن یہ ہے کہ ان کا نام سکندر ہے. اور مفسرین نے لکھا کہ مصر کا جو شہر ہے اسکندریہ، یہ آپ ہی نے تعمیر فرمایا تھا اور آپ ہی کے نام پر وہ اسکندریہ کہلایا ہے. تو اصل نام اسکندر ہے.
اور لقب جو ہے وہ ذوالقرنین پڑھ لیں یا ذوالقرنین پڑھ لیں، دونوں اعتبار سے ٹھیک ہے، لیکن جو اصل لفظ کہلائے گا وہ ہے ذوالقرنین۔ اب یہ واو جو ہے اعراب کی وجہ سے کہیں ذل بھی آ جاتا ہے، قرآن پاک میں ذوالقرنین ہے۔ تو انہیں ذوالقرنین کیوں کہا گیا؟ ایک وجہ یہ تھی کہ ان کی عمر بہت لمبی تھی، کئی صدیاں دیکھیں۔ ایک وجہ یہ تھی کہ جو یہ تاج پہنتے تھے اس میں کچھ سنگ نما چیز تھی۔ تو یوں مختلف جو ہے وہ اس کے اسباب بیان کیے ہیں۔ یہ ایک ٹائٹل ہے، نام ان کا الگ ہے، یہ نبی ہیں یا نہیں، اس میں بھی اقوال ہیں، اور درست یہ ہے کہ آپ نبی نہیں ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں۔ حضرت خضر علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی خالہ زاد بھائی ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام آپ کے وزیر بھی رہے ہیں۔ یہ یعنی 4 ایسے بادشاہ گزرے ہیں اب تک جن کی روئے زمین پر حکومت تھی۔ 2 مسلمان تھے، حضرت سلیمان علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام، اور حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 2 ایسے بادشاہ تھے، پوری روئے زمین پر انہوں نے حکومت کی ہے۔ اور 2 کفار بادشاہوں میں سے بادشاہ گزرے ہیں، ایک کا نام نمرود اور دوسرے کا نام بخت نصر۔ یہ 2 بادشاہ تھے کفار میں سے جنہوں نے روئے زمین پر حکومت کی ہے، اور 5ویں ایک بادشاہ اور پیدا ہوں گے، پیدا نہیں ہوئے ابھی، اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے، پیدا ہوں گے۔ ان کا نام ہے امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ۔ امام مہدی جب پیدا ہوں گے، حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی نشاندہی فرمائیں گے۔ پھر جب یہ حکومت کریں گے تو روئے زمین پر آپ کی حکومت ہوگی، اور آپ عدل کا نظام قائم فرمائیں گے، انصاف کا نظام قائم فرمائیں گے، اقامت دین فرمائیں گے۔ تو یہ 5 بادشاہ اس اعتبار سے اہم ہیں کہ ان کی جو ہے وہ روئے زمین پر حکومت قائم ہونی ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، یہاں ذل آیا ہے، تو یہ جو زال کے بعد جو لفظ ہے یہ اعراب کے اعتبار سے بدلتا رہے گا۔ یہ حالت جری تھی تو ذل آ گیا، ذل آ گیا یا ذل بھی پڑھا جائے گا۔ اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، لوگ آپ سے آ کر ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ ذوالقرنین، حضرت ذوالقرنین کا تذکرہ جو ہے یہ توریت میں بھی ہے، یہ انجیل میں بھی ہے، یہاں تک کہ آج بھی جو عہد نامہ جدید کے نسخے پائے جاتے ہیں اس میں بھی ان کا تذکرہ موجود ہے۔ نام وہاں پر ان کا الگ لیتے ہیں، لیکن یہی فرد مراد ہیں، اور ان کے واقعات کو بیان کیا گیا ہے تفصیل کے ساتھ۔ تو کفار مکہ یا پھر یہودی آ کر آپ سے سوال کرتے ہیں حضرت ذوالقرنین کے بارے میں، قل سأتلو علیکم منہ ذکرا، آپ فرما دیجئے کہ میں آیات پڑھ کر ان کی تفصیل تمہارے سامنے رکھوں گا۔ یہ تو تھی سورہ کاف کی آیت نمبر 84 نمبر آیت پہ چلتے ہیں۔ مکننا لہو فی الارض، ہم نے روئے زمین کو آپ کی بادشاہت میں دے دیا، آپ کے قابو میں دے دیا۔ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہر چیز کا ایک سامان عطا کیا، یعنی آپ کو دنیا فتح کرنی تھی، آپ کی غیبی مدد کی گئی، آلات جو حرب ہوتے ہیں، جنگی آلات ہوتے ہیں، اس پر آپ کو قدرت دی گئی، یعنی آپ کو قابلیت بھی دی گئی، طاقت بھی دیا گیا، اور آپ کو علم بھی دیا گیا۔ اللہ رب العزت نے ان خصوصیات کے ساتھ آپ کو فتح یابی نصیب فرمائی، اور آپ کو دی جانے والی جو طاقتیں ہیں اس کا تذکرہ اس آیت مبارکہ میں ہو رہا ہے۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، اب پہلے سفر کا ذکر ہے، بس وہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، پہلا سفر کس طرف ہو رہا ہے جناب؟ مغرب کی جانب ہو رہا ہے۔ اب کہاں سے مغرب کی جانب ہو رہا ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ بھائی کوئی شخص یورپ میں کھڑا ہو کے مغرب کی طرف سفر کرے گا تو اس کی جہت ہو سکتا ہے کوئی اور ہو، لیکن یہاں مفسرین نے لکھا کہ انہوں نے یہاں جو مغرب کا تذکرہ ہے تو مراد یہ ہے کہ ایران کی طرف سے انہوں نے سفر شروع کیا مغرب کی طرف۔ اب اس کا جو مغرب ہے وہ ہے عرب علاقے،
یعنی آپ جب زمینی حدود دیکھتے ہیں تو ایران کے بعد عراق آتا ہے، عرب شریف آتا ہے، بیت المقدس آتا ہے، یہ جارڈن، بیت المقدس، موجودہ فلسطین، یہ جو علاقے ہیں سارے، اور آگے جا کر بحر اسود آ جاتا ہے۔ تو مفسرین نے اس علاقے کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا، حتی اذا بلغ مغرب الشمسی، انہوں نے سورج کے غروب کی طرف سفر کیا، مغرب کی طرف سفر کیا، وجدہا تغرب فی عین حمیۃ، یہاں تک کہ آپ سفر کرتے کرتے ایسی جگہ پہنچ گئے کہ اس جگہ پر خشکی ختم ہو گئی، اور ایک سیاہ کیچڑ کا ایک میدان تھا، اس کو قرآن نے تشبیہ دی ہے کہ عین حمیۃ، کہ عین کہتے ہیں چشمے کو بھی کہتے ہیں، ویسے آنکھ کو بھی کہتے ہیں، چشمے کو بھی کہتے ہیں، کہ کیچڑ کے چشمے تھے، اور سورج وہاں غروب ہوتا تھا تو اس کا ایک الگ ہی منظر ہوتا تھا۔ تو وجد عندہا قوما، آپ کی ملاقات وہاں ایک قوم سے ہوتی ہے، قلنا یا ذی القرنین، ہم نے ان سے کہا کہ اے ذو القرنین، اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، کہ یا تو آپ ان کے ساتھ ان کو سزا دیں یا ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرمائیں، چونکہ آپ چلتے جا رہے ہیں، جو علاقے آتے جا رہے ہیں وہ فتح یاب کرتے جا رہے ہیں، اور اس میں اقامت دین کرتے جا رہے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کرو، اطاعت گزار ہو جاؤ، بھلائی کے راستے پر آ جاؤ، ورنہ پھر ہمارے سامنے اور مد مقابل اور ہمارے دشمن کے طور پر سامنے آؤ۔ انہیں کہا گیا، قلنا، سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ تو نبی نہیں ہے، وہی تو نبی پر اترتی ہے، تو اللہ نے ان سے کہا، اس سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب مفسرین نے یہ دیا ہے کہ بات یہ ہے کہ نبی پر جو اللہ کا پیغام اترتا ہے اسے وحی کہتے ہیں، اور اگر غیر نبی تک اللہ کا پیغام براہ راست پہنچے اسے القاء کہتے ہیں، اسے وحی نہیں کہتے۔ القاء غیر نبی کے لیے ثابت ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا تذکرہ کیا کہ ہم نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اس بچے کے ساتھ یہ معاملہ کرے۔ تو القاء کہتے ہیں بلا واسطے دل میں اللہ کی طرف سے کسی بات کے آنے کو۔ تو یہاں قلنا سے جو خطاب کا ذکر ہے، ضروری نہیں کہ یہاں وحی ہی مراد ہو، بلکہ القاء بھی مراد ہو سکتا ہے۔ تو اس اعتبار سے القاء کے ثبوت کے لیے یہ آیت مبارکہ ایک دلیل ہے کہ جو نیک بندے ہیں اللہ رب العزت ان کے دلوں میں نیک بات القاء فرماتا ہے، ہدایت نصیب فرماتا ہے۔ ہدایت کا کیا معنی ہے؟ نیک راستے پر چلنے کا نام ہی ہدایت ہے۔ ہدایت کا انتصاب، ہدایت کو ہمیشہ اللہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، شر کو، برائی کو شیطان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ اب حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سفر جاری ہے۔ علماء نے یہ بھی لکھا کہ انہوں نے اتنا سفر کیوں کیا؟ تو انہوں نے کتابوں میں یہ بھی پڑھ رکھا تھا کہ اولاد سام میں سے ایک شخص ہے، جو میں نے عرض کیا کہ 3 بیٹے تھے حضرت نوح علیہ نبینا و علیہ السلام کے، اس میں سے ایک کا نام سام تھا، یافس، ایک کا نام سام تھا۔ تو اس میں لکھا تھا کہ اولاد سام میں سے ایک شخص چشمہ حیات پیے گا۔ میں نے عرض کیا کہ جو عرب ہیں یہ ایک بیٹے سے پیدا ہوئے، اور وہ جو ہیں وہ جو ہیں سام کی اولاد ہیں، تو عرب ان کی اولاد ہیں، تو اولاد سام میں سے ایک شخص چشمہ حیات سے پانی پیے گا اور اسے موت نہیں آئے گی، جسے آب حیات کہتے ہیں۔ تو یہ پڑھ کر وہ مشرق، مغرب اور دیگر علاقوں کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی ہیں۔ ایک جگہ پہنچ کر حضرت خضر علیہ السلام نے تو وہ پانی پی لیا۔ یہ وہ باتیں ہیں جو مفسرین نے لکھی ہیں، اور اس میں بہت ساری باتیں وہ ہیں جن کا تعلق اسرائیلیات سے ہے، یعنی
اپنی سند کے اعتبار سے اتنی پختہ تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ چونکہ فضائل کا تذکرہ ہے، کوئی احکام بیان نہیں ہو رہے، تو یوں بلا وجہ ان کو رد کرنا بھی مناسب نہیں ہوتا۔ لیکن حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نصیب میں پانی نہیں تھا، لہٰذا یہ پانی نہ پی سکے۔ تو قوم یہ دیکھتے ہیں اور انہیں کہا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ جو سلوک کرنا ہے آپ کی مرضی ہے۔ فرمایا قال اما من ظلم فسوف نعذبہ، کہ تم میں سے جو شرک پر قائم رہے گا، کفر پر قائم رہے گا، ہم اسے سزا دیں گے۔ ثم يرد الى ربہ فیعذبہ، اور جب وہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو میرا رب بھی اسے عذاب دے گا، عذابا نکرا، تو میرا رب بھی اسے بری موت مارے گا، یعنی سخت عذاب دے گا۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، اس قوم سے آپ خطاب کرتے ہیں کہ جو تم میں سے ایمان لائے گا، نیک اعمال کرے گا، اس کے لیے بہتر جزا ہے۔ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ان قریب ہم اسے آسان کام کہیں گے۔ اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا، پھر انہوں نے سفر اختیار کیا، لاؤ لشکر کو لیا اور پھر نکل پڑے۔ اب ان کا جو سفر ہے وہ مشرق کی جانب ہے، سورج جہاں سے طلوع ہوتا ہے اس طرف کا سفر انہوں نے شروع کیا۔ یہاں معاصرین نے بہت ساری جگہوں کی نشاندہیاں کی ہیں، یہ جگہ، یہ جگہ، یہ جگہ، یہ جگہ، تو اس کا تعین کرنا بڑا ہی مشکل کام ہے۔ وجدہا تطلع علی قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، تو اب آپ کا ٹاکرا ایک قوم سے ہوتا ہے، کچھ ایک ایسی بستی سے ہوتا ہے، ایک ایسے علاقے سے ہوتا ہے کہ وہاں میدان ہی میدان ہے، چٹھیل میدان ہے، سورج کے حوالے سے کوئی آڑ ہی نہیں ہے، نہ درخت ہے نہ کوئی اور آڑ ہے، یہاں تک کہ یہ جو لوگ تھے یہ سورج سے پناہ کے لیے پہاڑوں کی غاروں میں جا کے چھپا کرتے تھے۔ کذالک وقد احطنا بما لدیہ خبرا، یہی بات ہے جو کچھ اس کے پاس تھا، سب کو ہمارا علم محیط ہے۔ یعنی جو پیچھے بات ہو رہی تھی کہ آپ کو اللہ رب العزت نے آپ کے لیے آپ کو قابلیت عطا فرمائی، آپ کو صلاحیت عطا فرمائی، علم عطا فرمائی، اسباب عطا فرمائے، تو یہاں اسی کا تذکرہ ہے۔ یا کذالکہ سے یہ مراد ہے کہ جس طرح آپ نے دعوت دین پچھلی قوم کو دی، اسی طرح اس قوم کو بھی یہ دعوت دی، یہاں اجمالاً اس کا تذکرہ ہوا۔ اب آپ کے تیسرے سفر کا تذکرہ ہے ثم اتبع سببا، دوبارہ آپ لشکر کشی کرتے ہیں اور آپ کے پیچھے پیچھے لاؤ لشکر ہوتا ہے، اور اب آپ کا جو سفر ہے وہ شمال کی طرف ہے۔ حتی اذا بلغ بین السدین، دو پہاڑوں کے درمیان ایک وادی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت یہ ہے کہ آذربائیجان اور اس کے ساتھ جو ملک ہے، کون سا ملک ہے؟ آذربائیجان کے ساتھ ایک ملک ہے، آج بھی اس کا وہی نام ہے، یہ یہاں یہ جگہ ہے، لیکن واللہ عالم بالصواب یہ جگہ کہاں ہے۔ ایک سوال جو آپ لوگ نہیں پوچھ سکے کہ یاجوج ماجوج انسان ہے، انسان کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے، اسے آکسیجن بھی چاہیے، بھئی انسان کی نیچر مچھلیوں کی تو نہیں ہے نا، مچھلیاں تو پانی میں رہ لیتی ہیں، انسان پانی میں نہیں رہ سکتا، تو اگر یہ انسان ہے تو کہاں ہے بھئی؟ سیٹلائٹ کا دور ہے، سائنس کا دور ہے، چپا چپا جو ہے سیٹلائٹ کی نظر میں ہے، تو آخر یہ لوگ کہاں ہیں؟ اب قرآن ان کا تذکرہ کر رہا ہے، یہاں تک کہ دو پہاڑ کے بیچ پہنچا، پھر ادھر سے کچھ ایسے لوگ پائے، یعنی وہاں تو عام لوگ ملے اور ایسی زبان تھی ان کی کہ کچھ پلے نہ پڑے، کسی کو ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ لا یکادون یفقہون قولا، نہ ان کو بات سمجھ میں آتی تھی نہ ان کو بات سمجھ میں آتی تھی، بڑی مشکل سے انہوں نے اپنی بات سمجھائی، اشاروں سے سمجھائی، وہ ترجمان کوئی مل گیا اس سے سمجھائی، بڑی مشکل سے سمجھائی۔ کیا بات کی انہوں نے؟ قرآن پاک آیت نمبر 94، جی
چلائیے گا جناب۔ قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے۔ قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا۔ ترجمہ کنز الایمان۔ انہوں نے کہا اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج و ماجوج زمین میں فساد مچاتے ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ مال مقرر کر دیں اس پر کہ آپ ہم میں اور ان میں ایک دیوار بنا دیں؟ وہ جو اس علاقے کے رہنے والے تھے یہ وہ گفتگو کر رہے ہیں کہ آپ ہم سے مال و اسباب لے لیں، ہم آپ کو مال و اسباب دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہاں ایک ایسی قوم رہتی ہے جسے یاجوج ماجوج کہا جاتا ہے۔ جب ربیع کا موسم آتا ہے یہ لوگ آ جاتے ہیں، ہماری فصلیں کھا جاتے ہیں، ہمارے جانور کھا جاتے ہیں، سانپوں تک کو نہیں چھوڑتے، اور آ کے بربادی برپا کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ تو آپ کوئی آڑ بنا دیں، کوئی ایسی رکاوٹ بنا دیں، ہم جو آپ کہیں گے خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے بعد حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جواب دیتے ہیں؟ جی اگلی آیت۔ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما۔ ترجمہ کنز الایمان۔ کہا وہ جس پر مجھے میرے رب نے قابو دیا ہے بہتر ہے، تو میری مدد طاقت سے کرو، میں تم میں اور ان میں ایک مضبوط آڑ بنا دوں۔ آپ تو روح زمین کے بادشاہ ہیں، پوری زمین پر آپ کی حکومت ہے، آپ کو کس خزانے کی ضرورت ہے؟ تو آپ فرمانے لگے کہ میرے رب نے جو مجھے دے رکھا ہے وہ بہتر ہے، مجھے تمہارا اجر نہیں چاہیے، مجھے تم سے مال و اسباب نہیں چاہیے۔ فرمایا فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ، ہاں مجھے افرادی قوت چاہیے، میرے ساتھ مل کر کام کرو۔ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ بندوں سے مدد مانگنا شرک نہیں ہو سکتا۔ حضرت ذوالقرنین فرما رہے ہیں فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ، کہ اپنی طاقت اور قوت کے ساتھ ہماری مدد کرو، ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ تو جب ہم انبیاء سے مدد مانگتے ہیں، اولیاء سے مدد مانگتے ہیں، تو انہیں خدا سمجھ کر مدد نہیں مانگتے۔ اللہ نے انہیں جو طاقت دی ہے، نبیوں کو طاقت دی ہے، اولیاء کو دی ہے، صالحین کو دی ہے، معجزات سے نوازا ہے، کرامات سے نوازا ہے، وہ دیگر لوگوں سے ممتاز ہیں، ہم ان سے استغاثہ کرتے ہیں، مدد مانگتے ہیں۔ وہ اللہ کے بندے ہیں، خدا تھوڑی سمجھتے ہیں ہم، الہ تھوڑی سمجھتے ہیں ہم۔ اگر اللہ کے بندوں سے مدد مانگنا شرک ہو تو کیا قرآن یا شرک نقل کرے گا کہ جناب اللہ کے اس نیک بندے نے لوگوں سے مدد مانگی، شرک ہو گیا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ یا علی مدد کہنا شرک ہے، نہ یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، نہ یا غوث اعظم کہنا شرک ہے۔ یہ استغاثہ کے طریقے ہیں، توسل کے طریقے ہیں، اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو فرمایا کہ میری مدد کرو، میں ایک آڑ بنا دیتا ہوں، مضبوط آڑ بنا دیتا ہوں۔ عزم تھا ایک، جب عزم ہوتا ہے سارے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ اور کیسا عزم تھا؟ ایسا عزم کہ ایسی مخلوق ہیں تو وہ انسان، لیکن اللہ نے انہیں دیگر انسانوں کے مقابلے میں بے پناہ طاقت دی ہے۔ یاجوج ماجوج لمبے چوڑے قد کے ہیں، چوڑے چوڑے ان کے سینے ہیں۔ مختلف روایات کے اندر مختلف طرح کی جو ہیں وہ باتیں بیان کی گئی ہیں۔ حضرت فیض احمد اویسی صاحب رحمۃ اللہ تعالی کا رسالہ انٹرنیٹ پر موجود ہے، آپ یاجوج ماجوج کر کے سرچ کریں گے تو آ جائے گا۔ تو مختصر رسالہ ہے، 20-25 صفحات کا رسالہ ہے، اس میں بہت ساری روایات ہیں، بہت ساری احادیث ہیں، مفسرین کے اقوال ہیں، تو ایک بنیادی نالج اس کے اندر دی گئی ہے۔ بعض روایتوں میں یہاں تک آیا کہ اتنے بڑے بڑے ان کے کان ہوتے ہیں کہ وہ کسی انسان پہ پڑے تو سارا چھپ جائے۔ تو بے پناہ ان کو طاقت دے رکھی تھی اللہ تعالیٰ نے۔ اور ایک روایت میں تو یہاں تک آیا کہ انسان جو ہیں
اگر 10 انسان ہیں تو 9 جو ہیں یاجوج ماجوج ہیں. ان کے علاوہ جو مخلوق ہے وہ کا 10واں حصہ ہے. پھیلتی چلی جا رہی ہے. ظاہر بات ہے یہ انسان ہیں تو کھاتے ہیں پیتے ہیں، ان کی نسل چلتی ہے، ان کی اولادیں ہوتی ہیں. اور یہ بھی بعض روایتوں میں آیا کہ ایک بندہ ان میں مرتا ہے تو وہ 1000 اولاد چھوڑ کر جاتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے آخر ہیں کہاں؟ اس سیٹلائٹ کے دور میں ہم دیکھ نہیں پا رہے. بات یہ ہے کہ ہمارا ایمان ہے ایمان بالغیب. جو چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی قرآن نے بتایا ہمیں، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. یہی مسلمانوں کی شان قرآن نے بیان کی ہے کہ یؤمنون بالغیب. یہ جو لوگ ہیں غیب پر ایمان لاتے ہیں. ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، انبیاء سابقین کو نہیں دیکھا، اس کے محبوب نے ہمیں بتایا، ہم ان پر ایمان لاتے ہیں. ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، نبی اکرم علیہ السلام نے، قرآن پاک نے ہمیں بتایا، ہم ان پر ایمان لاتے ہیں. ہم نے جنت دوزخ کو نہیں دیکھا، ہم ان پر ایمان لاتے ہیں. تو یاجوج ماجوج کے تعلق سے قرآن نے ہمیں خبر دی ہے، ہم ان کے وجود پر یقین رکھتے ہیں کہ ان کا وجود ہے. نہیں مل رہا انسان کو، نہیں مل رہا ہوگا. آج وہ ایلین کو اب جو ڈھونڈ رہے ہیں، حالانکہ قرآن نے تھوڑی کہا کہ ایلین ہے، قرآن نے تو کہیں بھی نہیں کہا، حدیث نے تو کہیں بھی نہیں کہا، لیکن وہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ ایلین بھی ہو سکتا ہو، نہیں ملے ان کو. تو یاجوج ماجوج ایسا نہیں ہے کہ وہ آسمانوں پر ہیں، زمین پر ہی ہیں، بند ہیں کہیں کسی وادی میں بند ہیں. جب قرب قیامت ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تشریف لائیں گے تو آپ کو کہا جائے گا کہ آپ اپنے ساتھیوں کو لے کر کوہ طور پر تشریف لے جائیے کہ اب ایک ایسی قوم آئے گی. یعنی آپ کو جب قرآن پاک نے بیان کیا آگے کس طرح آپ کو ان لوگوں کو جو ہے وہ دیوار میں جس میں لوہا ڈالا گیا، جس میں تانبا ڈالا گیا، اس کو بالکل فل کر دیا گیا. یہ اب اس سے نکلنے کی روز کوشش کرتے ہیں. اللہ کے حکم سے جتنا سراغ کرتے ہیں اگلے دن وہ دوبارہ بڑھ جاتا ہے، جتنا سراغ کرتے ہیں دوبارہ بڑھ جاتا ہے. یہاں تک کہ وہ دن آئے گا کہ جب یہ ان کو نکلنا ہوگا تو جب یہ سراغ کر کے واپس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کل دوبارہ کریں گے. ان کو اتنی سمجھ نہیں دی گئی کہ سیڑھی لگا لیں، سیڑھی ایجاد کر لیں. اللہ نے اس طرف ان کی توجہ ہی نہیں کی ہے. اور جب یہ کہہ کر جاتے ہیں کہ اگلے دن آ کر اگلا کام کریں گے، جب اگلے دن آتے ہیں تو وہ سراغ دوبارہ بھرا ہوا ہوتا ہے. نبی اکرم علیہ السلام ایک دن آپ کو دیکھا گیا کہ آپ گھبراہٹ کے عالم میں ہیں. آپ نے انگلی سے اشارہ کیا، فرمایا اتنا سوراخ ہو گیا ہے اس دیوار میں آج. اور آپ کو ایک گھبراہٹ تھی کہ اس امت پر دشواری نہ آ جائے، کہیں قیامت تو قائم نہیں ہو رہی. تو پھر یہ ہے کہ اطمینان دلایا گیا آپ کو. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر وہ دن آئے گا جب ان کو نکلنا ہوگا. اس سے ایک دن پہلے جب یہ کام کر کے تھوڑا بہت کھدائی کر کے واپس جانے لگیں گے تو اس میں سے ایک شخص کے دل میں یہ بات آئے گی، وہ کہے گا انشاءاللہ باقی کام کل کریں گے. اور جب اگلے دن آئیں گے تو وہ سراغ وہیں کا وہیں ہوگا جو انہوں نے ایک دن پہلے کیا تھا. اب نہیں بھرے گا. اب یہ پتہ نہیں کروڑوں کی تعداد میں ہیں، اربوں کی تعداد میں ہیں، کتنی تعداد میں ہیں. ہم ان کے بارے میں مکمل معلومات نہیں رکھتے. قرآن ایک سمندر ہے. قرآن کے اندر بہت ساری باتوں میں ابہام رکھا گیا ہے، تجسس رکھا گیا ہے، سوال رکھا گیا ہے. بہت ساری اس کی وجوہات ہیں، بہت سارے اس کی وجوہات ہیں. تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ آپ مقام طور پر چڑھ جائیے، سب لوگوں کو لے کر چڑھ جائیے. سارے کے سارے جو لوگ ہیں، یعنی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے، مقام طور پر چڑھ جائیں گے. اور یہ جب باہر نکلیں گے، جتنی بھی نہریں آبشاریں ہوں گی سب کا پانی پی جائیں گے. ایسا لگے گا یہاں پانی نہیں تھا. سبزہ کھا جائیں گے، جانور کھا جائیں گے، ان کے ساتھ ان کے اپنے جانور بھی ہوں گے. یہاں تک کہ نیزے جو ہے وہ آسمانوں کی طرف ماریں گے تو ان کے نیزے واقعتاً خون سے آلود ہو کر واپس آئیں گے. یہ خوش ہوں گے کہ ہمارے پاس جو ہیں وہ نیزے آ گئے ہیں. پھر ایک کیڑا ان کی گردنوں میں لگے گا اور وہ کیڑا ان کو ہلاک کر دے گا. سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے.
حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک شخص کو بھیجیں گے کہ دیکھ کر آؤ کہاں تک پہنچے، تو پتہ چلے گا کہ وہاں تو لاشوں کا انبار ہے، بدبو کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، بدبودار لاشیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ پرندوں کے غول کو بھیجے گا، ان سب کو کھا جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ بارش کو بھیجے گا، اتنی بارش ہوگی اور اس طرح ہر چیز اجلی اور صاف ہو جائے گی کہ لوگ زمین میں اپنے چہرے دیکھ سکیں گے، ساری گندگی دور ہو جائے گی، اور پھر ایک الگ دوڑ دورہ ہوگا اور ان کا جو گند ہے وہ صاف ہو جائے گا۔ یہ چونکہ انسان ہیں، مسلمان نہیں ہوئے، ایمان قبول نہیں کیا ان کی غالب تعداد نے۔ ہاں یہ لکھا گیا اس میں سے کچھ لوگ ایسے ضرور ہیں کہ جنہیں اللہ کی معرفت حاصل ہے، وہ اللہ پر یقین رکھتے ہیں۔ اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں۔ آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا۔ ترجمہ کنز ایمان۔ میرے پاس لوہے کے تختے لاؤ، یہاں تک کہ وہ جب دیوار دونوں پہاڑوں کے کناروں سے برابر کر دی، کہا دھونکو، یہاں تک کہ جب اسے آگ کر دیا، کہا لاؤ میں اس پر گلا ہوا تانبا اونڈیل دوں۔ دونوں پہاڑوں کے درمیان لوہے کی چادریں ڈال دی گئی، کتنے بڑے بڑے پہاڑ ہوں گے نہ جانے، چادریں ڈال دی گئی، اس میں لکڑی ڈالی گئی، اس کے اندر کوئلہ ڈالا گیا، آگ جلائی گئی۔ جب وہ سارا کا سارا لوہا جو ہے گرم ہو کے پگھلنے لگا تو پھر اس میں تانبے کے جو پتھر تھے وہ ڈالے گئے، اور یوں ایک طرح سے مضبوط ترین دیوار کھڑی ہو گئی۔ اگلی آیت مبارکہ۔ فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا۔ ترجمہ کنز ایمان۔ تو یاجوج و ماجوج اس پر نہ چڑھ سکے اور نہ اس میں سوراخ کر سکے۔ اس کے بعد بند باندھ دیا گیا۔ اب وہ قیام جب تک ان کو نہیں نکلنا سوراخ نہیں کر سکیں گے، لیکن یہ نکلیں گے۔ قرآن پاک کی اگلی آیت مبارکہ کیا فرماتی ہے، آئیے سنتے ہیں۔ قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا۔ ترجمہ کنز ایمان۔ کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے، پھر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا اسے پاش پاش کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ جی ہاں، جب موقع آئے گا تو یہ دیوار پھر ٹوٹ جائے گی۔ سورہ انبیاء میں بھی یاجوج ماجوج کا تذکرہ کیا گیا۔ آخری آیت مبارکہ سنتے ہیں۔ قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون۔ ترجمہ کنز ایمان۔ یہاں تک کہ جب کھولے جائیں گے یاجوج و ماجوج اور وہ ہر بلندی سے ڈھلکتے ہوں گے۔ خلاصہ کلام یہ ہے ناظرین کرام کہ ہم قرآن پاک کی بتائی ہوئی خبروں پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، سچا سمجھتے ہیں۔ جو ہمیں نظر نہیں آتا ایسا نہیں ہے کہ وہ نہ ہو۔ اللہ رب العزت ہمارے اس ایمان کو مرتدم تک برقرار رکھے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔